پچھلے دنوں میرا ایک بڑا اچھا دوست اینڈریو سیمنٹس، آسٹریلین کرکٹ لیجنڈ، وہ کار کے حادثے میں مارا گیا. تو چھوٹے چھوٹے بچے، اس کی بیگم، اپنے زمانے کا بہترین پلیئر، T20 کا بادشاہ، ون ڈے کے اندر بھی آسٹریلیا کو اس نے کتنی اچھی گیمز جتوائیں، ٹیسٹ بھی کھیلا. تو تقریباً 2016 میں وہ یہاں پر آیا کسی میچز کے سلسلے میں، تو ہم نے اس کو گھر پہ بلایا اور ساتھ ویسٹ انڈین پلیئرز بھی تھے، پاکستان کے اپنے پلیئرز بھی تھے، راشد لطیف تھے، ڈاکٹر نعمان بھی تھے اس میں. تو وہاں پہ اس کے ساتھ بات چیت ہوئی. اب اس کی جو ریپوٹیشن ہے نا، وہ بڑی اکھڑ قسم کے بندے کی ریپوٹیشن ہے. یعنی ایسا بندہ جس کے اوپر ڈسپلن کے ایشوز بھی اس کے آسٹریلین بورڈ نے خود لگائے، اور رف اینڈ ٹف جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ جو ایک خاص آسٹریلین مزاج ہے، اس سے بھی دو ہاتھ آگے. اچھا خیر، وہ کھانا وانا کھایا تو پھر میں نے بتایا جی کہ بچوں کو کوچنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بچوں کو گائیڈ لائنس دینی ہے نا، تو کیا گائیڈ لائنس دیں. تو اب اس نے گائیڈ لائنس دینی شروع کر دیں وہیں پہ کھڑے کھڑے. اور مین گھر کے ایریا میں آیا تو اس نے اتار دیے، جوتے بھی اتار دیے، سلیپر پہنے ہوئے تھے. اس نے کوچنگ کرنی شروع کر دی، بتایا کہ بڑے شاٹ کس طرح کھیلتے ہیں. جو بچوں کو شوق ہوتا ہے، آسٹریلین آیا اتنا بڑا پلیئر، تو اس سے پوچھیں. تو وہ بتاتا رہا. پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ پاؤں کی پوزیشن کیا ہوتی ہے. تو پاؤں سیدھا کر رہا تھا اپنے ہاتھ کے ساتھ بچے کا. آپ اس تصویر کو بار بار دیکھیں نا، تو آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے. ایک تو اس کی مہربانی تھی کہ وہ آج خود جو ہے اس نے والنٹیئر کیا کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہے. ایمبروز بھی موجود تھا، اس نے خیر یہ والنٹیئر نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی آبلیگیشن تھی، لیکن اس نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کو کرکٹ سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ وہ بندہ ہے جس کی کوئی اس قسم کی ریپوٹیشن نہیں ہے کہ جو بڑا ٹف ہے اور رف ہے اور مینرزم اس کا بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. تو اس پاؤں اس نے سیدھا کیا اپنے ہاتھ سے. یہ تصویر کو آپ دیکھیں. یہ انسان کی جو بڑائی ہے نا، وہ اس کام میں ہے کہ وہ اپنے رتبے، درجے یا جو معاشرے نے اس کو مقام دیا ہوا ہے، اس سے اگر وہ ہٹتا ہے، جو لوگوں کا تصور ہے، اور ہٹ کے وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو وہ کتنا بڑا آدمی ہے. میں تو فرینکلی سمجھتا ہوں کہ یہ تصویر جو ہے میرے لیے اور ان تمام دوستوں کے لیے جن کو اللہ نے رتبے دیے ہیں، ایک طرح سے گائیڈ لائن ہے، ریمائنڈر ہے کہ آپ کی بڑائی اس میں نہیں ہے کہ آپ سینہ تان کے پھرتے رہیں اور پھوں پھاں کرتے رہیں. آپ کی بڑائی اس میں ہے کہ آپ اپنے اس درجے سے ہٹ کے توقعات کے خلاف جو ہے نا، انسانیت کے لیول کے اوپر دوسروں کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرتے ہیں. تو آپ یقین مانیں کہ میری نظر میں جو اس تصویر کا مقام ہے وہ بہت زیادہ ہے. مطلب یہ آپ دیکھیں، اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ یہ سارے کام کرے. اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی کہ وہ بچے کا پاؤں پکڑ کے جو ہے وہ سیدھا کر رہا ہے. تو میں نے اب اس تصویر کو نا بڑا کروا کے اور اس کا میں نے پوسٹر بنوا کے لگایا ہوا ہے ریمائنڈر کے طور پہ. اچھی چیزوں کے ریمائنڈر آپ کے ارد گرد ہونے چاہیے. اچھی کہاوتیں بھی ہم لکھتے ہیں، لیکن اچھی تصویروں کے ریمائنڈر بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑے اس وجہ سے نہیں بنتے کہ لوگوں کو اپنی خدمت پر معمور کرتے ہیں. بڑے لوگ اس وجہ سے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر عام لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرتے ہیں، بوڑھوں کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرتے ہیں، ولنریبل کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرتے ہیں. تو یہ تصویر میرے لیے جو ہے نا، یہ بہت ہی اس کی اہمیت ہے. اور جتنے مرضی سال ہو جائیں، یہ تصویر جو ہے نا اب میرے بالکل ساتھ رہتی ہے. اور جب میں اس کا پوسٹر بناؤں گا، میں آپ سے شیئر بھی کروں گا. بڑا پوسٹر میں نے بنایا ہوا ہے، 2016 کی تصویر ہے، تو اس کو ہم نے ذرا طریقے کے ساتھ ٹویٹ کرنا ہے. لیکن جب اس کی موت ہوئی تو میں تو بہت فیملی کو بھی میسیج بھیجا
ایک بہت اچھا انسان جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلا گیا. حالانکہ اس کی ریپوٹیشن جو ہے نا کافی رف اینڈ ٹف آدمی کی ہے, لیکن میرے نزدیک بہت اچھا انسان. اس کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو اس نے کیا. اس میں اس کی اچھائی ہے, اور یقیناً وہ اپنی قبر میں سکون سے ہی ہوگا, کیونکہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. وہ ظاہراً چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کس طریقے سے آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے.